یہ جو میں ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں یہ سنیں، یہ بالکل جھوٹا ویڈیو ہے. اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں گا، یا آپ سنیں اس کے بعد میں اپنی بات جو رکھوں گا کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیتاونی آپ کے لیے، یہ میسج سب کو سینڈ کرو اور ان سے بھی کہو آگے سینڈ کریں پلیز. سنو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج یہ فائنل طے کر لیجئے، اگر آپ مسلمان ہیں، سیلاب آئے یا طوفان، قرآن کی آیات موبائل سے واٹس ایپ سے کسی کو بھی مت بھیجنا پلیز، خاص طور پر مجھے، کیونکہ وہ میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائے گا. یہ میسج سب کانٹیکٹس کو بھیج کر اس سازش کو ناکام بنا دیجئے. میں نے اپنا حق ادا کیا آپ تک پہنچا کر. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری بات لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایک بات پھیلائی جا رہی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ طوفان آئے، چاہے مصیبت آئے، چاہے سمندر غرق ہو، یعنی نہ معلوم کیا کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر قرآن کی آیت کو نہ بھیجیں، ٹویٹر پر یا ایسی چیزوں پر نہ بھیجیں. تو کیا ہے کہ قرآن مٹا، ہم خود اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس سے مراد وہ مٹانا نہیں ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر ہم علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، مکاتب میں جو پڑھاتے ہیں، وہ روزانہ بورڈ پر بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس پر وہ لکھتے ہیں قرآن کی آیت، پھر اس آیت کو مٹا کر دوسری آیت لکھ لیتے ہیں. تو یہ مٹانا مراد نہیں ہے. اب جس کی خدا قرآن میں خود کہہ دے میں حفاظت کرتا ہوں، اللہ نے خود حفاظت کی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور اسی پر یعنی یہ بھیجنا علماء دیوبند کی طرف سے بھی فتویٰ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ باتوں کا اس میں خیال رکھے. معتبر چیز ہونی چاہیے، عالم سے چیک کروائے. کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہو تو کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کے پاس چیک کرائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ آج گمراہ شخصوں نے قرآن کریم کے ترجمے کو بھی بدل دیا ہے. اس لیے کسی اچھے عالم کے پاس جائیں اور اس عالم کو بتائیں کہ یہ میسج میں آگے بھیج سکتا ہوں یا نہیں. وہ اجازت دے دیں تو بھیج دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غلط ترجمے سے آپ بچیں. اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسی پہ ہے کہ ڈیلیٹ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی قیامت کی نشانی نہیں ہے. وہ فتویٰ جو ہے میں پورا کا پورا نیچے جو ہے ڈال دوں گا. اور پھر فتویٰ ہندیہ میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہے، اور فتویٰ کراچی یعنی بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اصل کیا ہے کہ یہودی لوگ میسیج کو عام اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان تک بات نہ پہنچا پائے. کیونکہ آج ذرائع یہی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ جو ہے لوگوں تک باتوں کو پہنچاتے ہیں، اور پہنچانی بھی چاہیے. تو وہ اس پہ روک لگا دیں تاکہ یہ لوگ دوسرے تک بات نہ پہنچائیں. غیر مسلم آبادی بھی رہتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو وہاں تک بھی اسلام کا پیغام جانا چاہیے، تو بھیجنا چاہیے. اس پر میں آپ کو قرآن کریم کی جو ہے ایک آیت پیش کروں گا. وہ پارہ نمبر ہے 13 اور سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اور سورہ ابراہیم ختم ہوتی ہے وہاں پہ یہ آیت ہے: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. یہ قرآن کریم کی پارہ نمبر 13 ہے اور سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے. مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، آسان ترجمہ قرآن کا. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کریں. یعنی پیغام کو عام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سمجھنے والے اس کو سمجھ سکیں. اب رہی بات کو حدیث پاک کی، تو حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ تو ہم بچوں کو مکاتب میں مدارس میں حدیث یاد کرواتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور ان کو سکھائے. یعنی خود بھی سیکھے، دوسروں تک اس بات کو پہنچائے. یعنی یہ جو بھیجنے سے منع کر رہے ہیں، یہ قرآن خود تو سیکھ رہے ہیں لیکن آگے سیکھنے والے کو نہیں بھیج رہے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے. جو میسج چلا رہے ہیں ان کی قرآن کی آیت کو نہیں بھیجنا چاہیے، یہ نہ کرنے والے حدیث کے خلاف ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر
1919 है। दूसरे जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी बात पहुंचाओ चाहे एक ही आयत हो, चाहे मेरी तरफ से अगर एक ही आयत हो तो उसको दूसरों तक तुम पहुंचाओ। और ये भी बुखारी की हदीस है, जिल्द 3 पे है, 1245 नंबर है। तो मेरे दोस्तों ये कोई जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुरान की आयत और अहादीस व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर भेज सकते हैं, लेकिन भेजने से पहले ये ज़रूरी देखें कि ये सही है कि नहीं है, ये बात सही है कि नहीं। किसी आलिम से जाकर के पूछ लें, उससे तस्दीक करें, उसके बाद भेजें, ऐसे नहीं भेजें। अगर ऐसे भेजेंगे तो तुम खुद गुनहगार होंगे। यानी ये इंटरनेट, ये जो क्या है, मोबाइल जो है, ये आईना है, वो हकीकत नहीं है। आईना जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा नजर आता है, आईना हटा लेते हैं तो चेहरा नजर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, अपना ही कत्ल कर दिया, वो चेहरा नहीं दिख रहा है, तो वह आईना हटा दिया या आईने से हम खुद हट गए तो वो चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा है। बाकी भेज सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।